بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 180 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علوم وہابیہ کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الرابع فی بیان بعض العلوم الوہابیہ من العلوم الوہابیۃ فی علم التفسیر التي سبقت الاشارۃ الیہا تأویل قصص الانبیاء علیہم السلام، وللفقیر فی هذا الموضع رسالۃ مسماۃ بتأویل الاحادیث، والمراد من التأویل هو ان یکون لكل قصۃ وقعت مبدأ من استعداد الرسول واستعداد قومه بحسب تدبیر اللہ الذي ارادہ فی ذلك الوقت، وكأنه اشار الى هذا المعنى فی قوله تعالی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ چوتھی فصل جو ہے یہ بعض علوم وہابیہ کے بیان میں ہے۔ من العلوم الوہابیۃ فی علم التفسیر التي سبقت الاشارۃ الیہا، علم تفسیر میں ان علوم وہابیہ میں سے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا یا ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ تأویل قصص الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کی تعویل ہے۔ وللفقیر فی هذا الموضع رسالہ، اور اس فن میں فقیر کا، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس فن میں فقیر کا ایک رسالہ ہے جس کا نام مسمات بتأویل الاحادیث، جس کا نام تأویل الاحادیث ہے۔ والمراد من التأویل، اور تعویل سے مراد یہ ہے، ہوا ان یکون لکل قصۃ وقعت مبدأ من استعداد الرسول، کہ انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے ساتھ پیش آئے ہوئے ہر واقعے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول علیہ السلام اور قوم رسول علیہ السلام کی استعداد کے مناسب ایک مبدأ ہوتا ہے۔ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر جو ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ جو معنی ہے تعویل کا، اس کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا، اور ہم آپ کو سکھا دیں گے احادیث کی تعویل، باتوں کی تعویل سکھا دیں گے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی علوم وہابیہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے جو قصے ہیں ان کی تعویل کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا، علوم وہابیہ کی طرف پہلے ہم نے اشارہ کر دیا ہے، ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ تو یہ باب رابع کے شروع میں جہاں مفسرین کے طبقات اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا، وہاں شاہ صاحب نے اس کا اجمالی تذکرہ کر دیا تھا۔ والمراد من التأویل، تعویل سے مراد اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اقوال کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہا اسی کے مطابق استعداد ان میں پیدا کرتا رہا، اور پھر ویسے ہی اسباب و علل بھی پیدا فرماتا رہا، لہٰذا ہر واقعہ کسی نہ کسی سبب سے جڑا ہوا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی کے مطابق واقعات کے ان اسباب کو بیان کرنے کا نام تعویل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے جو اقوال ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان میں استعداد بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں پیدا کی، اور پھر ویسے ہی اسباب و علل بھی پیدا فرمائے، یعنی ایک تو ان کے اندر استعداد پیدا کی اور پھر اسباب اور علل بھی پیدا فرماتے رہے، لہٰذا ہر کوئی واقعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق واقعات کے انہی اسباب کو بیان کرنے کا نام تعویل ہے۔ تأویل الاحادیث، یہ شاہ صاحب کی ایک مشہور اور عظیم تصانیف میں سے ہے، ایک بہترین اور مشہور کتاب ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اپنی ذاتی کتاب ہے، اس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے
یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی جو اقوام کے تمام واقعات اسباب و علل کے تحت وجود میں آئے، یعنی وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے اقوام کے جتنے بھی واقعات تھے، چاہے وہ خارق عادت ہوں یا موافق معمول ہو، یعنی خارق عادت کوئی واقعہ پیش آیا تو بھی، یا پھر معمول کے مطابق کوئی واقعہ پیش آیا تو بھی، وہ تمام واقعات اسباب و علل کے تحت ہی وجود میں آئے ہیں، یعنی کسی سبب اور علت کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سے واقعات کے اسباب اتنے مخفی اور ضعیف ہیں کہ عام نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی بعض اسباب جو تھے واقعات کے وہ اتنے زیادہ مخفی اور ضعیف تھے اور کمزور تھے کہ عام نظریں، عوام کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور جن اسباب کی طرف ان واقعات کا انتساب ہے، یعنی جن واقعات کی اسباب کی طرف وہ واقعات منسوب ہیں، بظاہر ان میں سبب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا واقعات خارق عادت معلوم ہوتے ہیں، یعنی اب بظاہر ان میں سبب بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو لہذا واقعات جو ہے وہ عادت سے ہٹے ہوئے، یعنی عام طور پر جو عادت ہے اس سے جو ہے وہ اس کے برخلاف معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ نے ان ظاہری اسباب کے پس پردہ اسباب عادیہ کا مشاہدہ کرایا، یعنی اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے جو ہے وہ خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ جو ہے ان ظاہری اسباب کے پس پردہ جو اسباب عادیہ ہیں یا اسباب ضعیفہ ہیں، کمزور اسباب ہیں، ان کا مشاہدہ کروایا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں جب حضرت مریم علیہ السلام حیض سے فارغ ہوئیں اور جو ہے وہ پردہ ڈالنا غسل کرنے کے لیے، غسل جو ہے وہ اس کے بعد فرض ہوتا ہے حیض کے بعد، تو غسل کرنے کے لیے جو ہے وہ کپڑے اتار چکی، تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت نوجوان کی شکل میں تشریف لائے۔ جب اجنبی نوجوان اچانک آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ جن متضاد کیفیات میں مبتلا ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے، جو ہے وہ خود بھی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ابھی نوجوان تھی اور قوی المزاج تھی، خوف خدا اور اپنی عزت اور عصمت کی پاسبانی میں جو ہے وہ اپنی نظیر آب تھی، اس لیے ان کو جو ہے وہ نفس امارہ کا جو کہ فتنہ انگیزی کا اندیشہ ہوا، یعنی نفس امارہ کے ہی فتنے میں مجھے نہ ڈال دے، تو لہٰذا عقل و حیا اور جذبہ عفت و پاکدامنی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پوری نیازمندی کے ساتھ وہ جو ہے وہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئیں اور انہوں نے دست بدعا بلند کیے کہ یا اللہ تو ہی میری عزت کا محافظ بن جا اور میری عزت کی حفاظت فرما، میری پاکدامنی پر کوئی حرف نہ آئے۔ دوسری طرف جو ہم عمر خوبصورت اور پرکشش نوجوان کو دیکھ کر طبیعت میں ایک شہوانی ہیجان بھی ہوا جو ہوتا ہے عام طور پر، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، جب انہوں نے یہ آیت کہا اور حضرت مریم علیہ السلام نے سنا تو حضرت مریم علیہ السلام نے سن کر اطمینان کا جو ہے وہ سانس لیا اور مطمئن ہو گئیں۔ تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ کی آمد سے جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہوئی، اجنبیت ختم ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ انس کے بعد یعنی اپنا مانوس ہو لینے کے بعد جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پھونک ماری جس سے حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں گدگدی سی ہوئی اور وہ منزل ہو گئیں، یعنی انزال ہوا، تو حضرت مریم علیہ السلام کے مادہ منویہ میں مردانہ قوت و صلاحیت کی بھی جو ہے وہ شمولیت تھی، یعنی اس کے اندر وہ بھی مردانہ قوت و صلاحیت بھی تھی، تو لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں۔ تو شاہ صاحب نے اس جو قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، ان کے حاملہ ہونے کا اور اس کے جو عادی اسباب ہیں، اسباب ضعیفہ ہیں، ان کو پس پردہ سبب جو ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علوم وہابیہ کے بارے میں
تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔